الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو آخرت موت کے بعد کی زندگی بنانے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں آخرت سکھلانے کے واسطے کہ آخرت میں اللہ کیسے راضی ہوں گے، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچیں گے، اللہ کے غصے سے کیسے حفاظت ہوگی۔ نبیوں کو بھیجنے کا اصل مقصد آخرت ہوا کرتی ہے۔ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن سے پہلے توراہ، زبور، انجیل، تین بڑی بڑی کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری تھی۔ اس کے سوا چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں۔ 104 کے قریب اللہ نے کتابیں آسمان سے اتاری۔ اس میں 4 بڑی کتاب ہیں، قرآن ہے، توراۃ شریف ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔
اللہ نے جو آسمان سے کتابیں اتاری اس کا بھی مقصد تھا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارے، اللہ کو ہم کیسے راضی کریں، اللہ کو ہم کیسے خوش کریں، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی دنیا کے فائدے کی چیزیں بھی لوگوں کو بتلاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں قرآن میں دنیا کے فائدے کی چیزیں بھی بتلائی گئی، ورنہ قرآن آسمانی کتابیں اس کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے آخرت، نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے آخرت، لیکن ساتھ ساتھ میں نبیوں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو دنیا کے فائدے بھی بتلائے، دنیا کی فائدے کی چیزیں بھی بتلائے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتلاؤں، قرآن میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی قدرت بتلائی، شہد کی مکھی جس کو ہم مد ماکھی کہتے ہیں، بہت زہریلا جانور ہے، یہ شہد کی مکھی کا ڈنک لگ جاوے تو بعض مرتبہ آدمی مر جاتا ہے، ایسی زہریلی ہوا کرتی ہے، زخم تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، ایسی زہریلے ڈنک مارنے والی مکھیوں میں سے اللہ تعالی ایسا شہد عطا فرماتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ شہد کی عجیب بات میں آپ کو سناؤں، یہ شکر، گڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں بھی شکر گڑ نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر میٹھا بنانے کے لیے، سویٹ کے لیے دو بڑی چیز تھی، ایک شہد ہنی مدھ ڈال کر کے میٹھا بناؤ، اور دوسرا کھجور ڈال کر کے میٹھا بناؤ، یہی دو طریقے دنیا میں عام تھے۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو شوگر کی بیماری ہوئی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ غم اور ٹینشن سے شوگر ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت کا، انسانیت کا، مانوتا کا بہت بڑا غم رہتا تھا، بہت بڑا غم رہتا تھا، اتنا غم رہتا تھا کہ اس غم اور ٹینشن میں اللہ حفاظت نہ فرماتے
تو ہمارے حضور کا انتقال ہو جاتا ہے. اتنا غم تھا حضور کو. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی جی لگتا ایسا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے غم کرتے کرتے، ٹینشن لیتے لیتے آپ کی جان چلی جاوے. اسی لیے آپ زیادہ غم مت کرو، زیادہ ٹینشن مت لو. اللہ نے تسلی دی، اللہ نے حفاظت فرمائی. تو اگر غم کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہوتی، ٹینشن سے ہوتی، تو اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، امت کا، انسانیت کا بہت بڑا غم تھا. لیکن ہمارا ایمان، عقیدہ کیا ہے؟ بیماری اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. شفا اللہ دیتے ہیں، بیماری اللہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. تو صحابہ کے زمانے کے اندر یہی دو چیزیں میٹھاس کے لیے استعمال ہوتی تھی، ایک شہد، دوسرا کھجور. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا. کان یحب الحلوہ. اور اس زمانے میں میٹھا بنانے کے لیے شہد استعمال کرتے تھے، کھجور استعمال کرتے تھے، اور لوگ تندرست اور ہیلتھی رہتے تھے. بہت اچھی تندرستی تھی لوگوں کی اس زمانے میں. تو یہ ایک زہریلا جانور، شہد کی مکھی، اس کے اندر سے اللہ تعالی شہد جیسی چیز نکالے، شفا کی چیز نکالے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی بات ہے. اچھا عجیب بات سنو، یہ شہد کی جو مکھیاں ہیں، یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت کی نشانی ہے. جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی راجا ہوتا ہے، کوئی رانی ہوتی ہے، اس طرح شہد کی لاکھوں مکھیوں میں ایک رانی ہوتی ہے، اور وہ سب کی پریسیڈنٹ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے. انسانوں کے اندر جیسے سرکار میں پولیس ہوتی ہے، ہیلتھ اور تندرستی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس طرح شہد کی مکھیوں میں بھی الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. باقاعدہ پولیس اور سیکیورٹی والے الگ ہے، ہیلتھ اور تندرستی والے الگ ہے. اب یہ شہد کی مکھیاں اڑ کر کے جاتی ہے، شہد چوسنے کے لیے جاتی ہے، پھولوں کو چوستی ہے، پھلوں کو چوستی ہے، اور لا کر کے شہد تیار کرتی ہے. یہ مکھیاں جب اڑ کر کے جاتی ہے، اللہ کی عجیب قدرت دیکھو. یہ کھلی ہوا میں، اوپن سپیس کے اندر کوئی راستہ ہم کو نظر نہیں آتا، کوئی سگنل نظر نہیں آتا، کوئی نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسجد کے مینارے پر شہد لگا ہوا ہے. وہاں سے مکھی اڑے گی، جہاں پھول پھل فروٹ ہے وہاں جائے گی، اور وہاں سے صحیح سلامت اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے. بعض مرتبہ دور دور تک جاتی ہے، پھر صحیح سلامت جو اس کا مد پوڑا ہوتا ہے وہیں آتی ہے، دوسری جگہ کے اوپر نہیں جاتی. جو لوگ شہد کی فارمنگ کرتے ہیں، اس کا فارم بناتے ہیں، وہ
یہاں ایک شہد کے لیے چھجا ہے مد پوڑا، 10 فٹ کے بعد دوسرا ہے، 10 فٹ کے بعد تیسرا ہے، ایک باڑی میں ہزاروں مد پوڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی مکھی الگ ہوتی ہے۔ جب یہ مکھیاں اڑ کے جاتی ہے تو واپس اپنے ہی مد پوڑے میں آتی ہے، کسی غلط جگہ کے اوپر نہیں جاتی۔ کیسی اللہ کی قدرت، کیسی اللہ نے اس کے دماغ میں عقل اور سمجھ عطا فرمائی۔ قرآن میں یہ بات اللہ نے فرمائی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے خود یہ چھوٹی سی مکھی کو سکھلایا کہ شہد کا مد پوڑا اونچی اونچی جگہ پہ بناؤ، پہاڑ پہ بناؤ، ٹاور پہ بناؤ، گھر کی اونچائی پر بناؤ، یہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے، قرآن میں ہے۔ اور اس کی حکمت قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ زمین سے اونچائی کے اوپر ہوگا تو زمین کے اوپر جو دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، پولیوشن ہوتا ہے، اس کی گندگی شہد کے اندر مکس نہ ہو جاوے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو خود سکھلایا کہ اونچی اونچی جگہ کے اوپر بناؤ۔ کیسی اللہ کی قدرت ہے، اتنی چھوٹی سی مکھی کو بھی اللہ کنٹرول کرتے ہیں، اللہ اس کو سکھلاتے ہیں، اللہ اس کو تعلیم دیتے ہیں۔ کیسا اللہ کا نظام ہے۔ آگے قرآن میں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ جاؤ باغیچے میں جاؤ، باڑیوں میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، اللہ مکھی کو حکم دے رہے، وہاں جا کر کے چوسو، پھل کو چوسو، فروٹ کو چوسو، اور خوبصورت پیارے پیارے پتے اور پھولوں کو چوسو اور اس کے اندر سے رس نکالو۔ پھل فروٹ میں سے چوس کے رس نکالنا، یہ بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس مکھی کے اندر رکھا۔ کیسی عجیب کاریگری رکھی۔ آج تک سائنس ٹیکنالوجی دنیا میں اتنی آگے بڑھ گئی، لیکن ایک مشین ایسی نہیں بنا سکی کہ فروٹ ڈالو، پھول ڈالو اور نیچے شہد نکلے، جوس نکلے گا، رس نکلے گا، لیکن شہد نکلتا ہو، مد نکلتا ہو، ایسی مشین آج تک دنیا نہیں بنا سکی۔ ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کمال رکھا ہوا ہے کہ وہ پھل فروٹ کو چوستی ہے اور اس میں سے مد تیار کرتی ہے۔ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر زعفران کی باڑیاں ہوتی ہیں۔ اپنے یہاں کشمیر میں پاپور ایک جگہ ہے، وہاں زعفران کی کھیتی ہوتی ہے، بہت زعفران ہوتا ہے۔ اب زعفران کی باڑیوں کے قریب میں جو شہد ہوتا ہے، اس شہد کے اندر زعفران کی خوشبو قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ وہاں کا شہد آپ خریدو تو اس میں قدرتی زعفران کی خوشبو نکلتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہو تو جان لو، نیم کا درخت، لیمڑے کے اوپر بھی شہد بیٹھتا ہے، اور اس شہد کے اندر تھوڑا سا کڑوا پن ہوتا ہے، اور وہ شہد ہیلتھ اور تندرستی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جس میں مٹھاس بھی ہو، کڑوا پن بھی ہو۔ بعض جگہوں کے اوپر گرین ایپل کی باڑیاں ہوتی ہے، تو ان ایپل کی باڑیوں کے قریب میں جو شہد لگتا ہے، وہ شہد گرین رنگ کا، ہرے ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں شہد کے اندر ایپل کا مزہ آتا ہے۔ خدا کی قدرت۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دنیا جو کام نہیں کر سکتی، بڑی بڑی مشینیں نہیں کر سکتی، سائنس ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی، وہ کام اللہ ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے سے کرواتا ہے کہ یہ مکھی پھل پھول فروٹ چوس کر کے اس کا رس شہد کی شکل کے اندر تیار کرے گی۔ یہ پوری باتیں قرآن کی سنا رہا ہوں۔ ثم کلی من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ۔ اچھا عجیب بات سنو، اگر کوئی مکھی غلطی کرتی ہے اور غلطی کر کے گندگی پر بیٹھ جاتی ہے یا گندی جگہ چلی جاتی ہے اور وہاں سے گندگی لے کر کے مد پوڑے پر آتی ہے، تو جو سیکیورٹی والی مد مکھیاں ہیں وہ ان کو فوراً قتل کر دیتی ہے۔ اس لیے روزانہ آپ مد پوڑے کے نیچے دیکھو 10-15 مکھیاں مری ہوئی آپ کو ملے گی۔ یہ کون سی مکھیاں ہوتی ہیں؟ جو غلط جگہ چلی گئی، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں چلی گئی اور اس نے گندگی چوسی، تو ایک جو سیکیورٹی والی مد مکھیاں ہیں وہ اس کو قتل کر کے نیچے پھینک دیتی ہے۔ کیسا خدا کا نظام، کیسی اللہ کی قدرت! قرآن میں یہ تفصیلات۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اب جتنی دور بھی جائے گی وہ اپنے مد پوڑے کے اوپر پرفیکٹ پہنچے گی۔ کون اس کو رستہ بتاتا ہے کہ ٹوپی والا مسجد یہاں پر ہے، مینارہ یہاں پر ہے، یہاں تیرا مد پوڑا ہے؟ یہ مکھی اڑ کر کے دور دور گارڈنوں میں جاتی ہے شہد چوسنے کے لیے۔ اب شہد میں جو مد پوڑے لگتے ہیں وہاں تو آجو باجو میں کوئی گارڈن بھی نہیں ہوتا ہے، کافی دور جانا پڑتا ہے مد ماگی کو۔ اتنی دور سے آتی ہے، کون سا نیویگیشن سسٹم اس کے مائنڈ میں کام کرتا ہے؟ کون اس کو راستہ بتاتا ہے کہ یہاں تیرا مد پوڑا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ شہد کی مکھی کے دماغ کے اندر ایک قدرتی کمپاس رکھا ہے، قدرتی نیویگیشن سسٹم رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ جتنی بھی دور ہوگی پرفیکٹ وہ وہاں سے چل کر کے اپنے ہی مد پوڑے کے اوپر پہنچے گی۔ کیسا اللہ کا عجیب و غریب نظام! اندازہ لگاؤ، ایک ایروپلین کمپنی، ایئر لائن کمپنی کے مینیجر کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے خود ہم کو سنایا کہ ایروپلین جو اڑتے ہیں پھر ایک جگہ اترتے ہیں، بادل بھی ہوتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو پرفیکٹ جگہ پر جا کے کیسے اترتے ہیں؟ کون سی سسٹم سے اترتے ہیں؟ تو کہا سائنٹسٹ لوگوں نے، وگنانک لوگوں نے برسوں برس تک شہد کی مکھی کے دماغ پر ریسرچ کیا، اور اس پر ریسرچ کر کے اللہ نے شہد کی مکھی کے دماغ کے اندر جو سسٹم بنایا ہے وہ ان وگنانکوں نے، سائنٹسٹوں نے سیکھا، اور سیکھ کر کے اس کو ایروپلین میں، ڈرون میں، راکٹ میں اس کو فٹ کیا۔ کا دنیا نے، سائنٹسٹوں نے یہ ہواؤں میں کیسے راستے معلوم کرنے یہ سیکھا شہد کی مکھی کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد۔ کیسی اللہ کی قدرت! اور اللہ نے اس کو قرآن میں تھوڑے سے لفظ میں سمجھا دیا، فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ کے راستے پر چل، اللہ نے تیرے لیے آسان کر دیا شہد کی مکھی کے لیے۔ پھر فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، عام طور پر انسان کے بدن سے گندگی نکلتی ہے، انسان کھاتا اچھا ہے، نکلتی ہے گندگی۔
پیشاب، پاخانہ، منی، تھوک، پسینہ، بدن کا میل، پتہ نہیں کیسی کیسی گندگی ہمارے بدن سے نکلتی ہے۔ اچھا کھائیں گے بدن سے گندگی نکلے گی۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ کمال رکھا کہ اس کے بدن کے اندر سے پاکیزہ شہد اللہ نکالتے ہیں۔ کیسی خدا کی قدرت ہے، اندازہ لگاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ایسی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی اپنی قدرت سمجھانے کے لیے۔ میرے بندو، میری قدرت کو سمجھو، میری طاقت کو سمجھو، میں کیسا بنانے والا ہوں، میں کیسا پیدا کرنے والا ہوں، میں کیسا تمہارا مالک اور خدا ہوں۔ اللہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فیہ شفاء للناس۔ عجیب شفا اللہ نے شہد کے اندر رکھی۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں، آپ حکیم صاحب کے پاس جاؤ گے، کہ شہد اور یہ پاؤڈر چاٹو، شہد اور پانی پیو، دودھ میں شہد ملا کے پیو۔ کتنی بیماریوں میں اللہ نے ہنی اور مد کے اندر شفا رکھی، اندازہ لگاؤ۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، آخری نبی کو، اصل تو بھیجا ہے آخرت سمجھانے کے واسطے، کہ تمہیں آخرت کیسے اچھی بنانی، کیسے تمہاری موت کے بعد کی زندگی اچھی ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ دنیا بھی اللہ نے سمجھائی، اور دنیا اس لیے سمجھائی تاکہ اللہ کی قدرت ہماری سمجھ میں آ جائے، خدا کی کائنات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آپ بھی اخبار پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ ابھی 4 روز پہلے ہمارے گجراتی اخباروں میں آیا کہ پیدا کرنے والے نے انسان کا بدن ایسا بنایا کہ بدن کے بعض حصوں میں پوری دنیا اور پوری کائنات کا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کل کائنات، کل دنیا کو گجراتی میں برہمانڈ کہتے ہیں۔ تو ابھی 4 دن پہلے گجرات سماچار کے اندر ہے، کئی تصویریں بنی ہوئی ہے کہ دیکھو آنکھ میں پورا برہمانڈ، پوری دنیا نظر آتی ہے۔ بدن کے دوسرے حصوں میں ریسرچ کرو، سونوگرافی مشین لگاؤ یا اور کوئی بڑا مشین لگاؤ، پوری دنیا انسان کو نظر آتی ہے۔ جب ایسی باتیں سائنٹسٹ لوگ اقرار کرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہم کو یقین میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ بڑی شان والے، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات میں، دنیا میں عجیب عجیب انوکھی انوکھی چیزیں اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ بس ضرورت کیا ہے؟ اس بنانے والے، اس پیدا کرنے والے، اس اپنے مالک اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق اچھا ہو جائے۔ آج سب جگہ ہمارے رشتے اچھے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ سے رشتہ ہمارا بگڑ رہا ہے۔ سب جگہ تعلق مضبوط ہو رہے ہیں، اللہ سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ بہت آوازیں لگتی ہے، جوڑ پیدا کرو، لیکن آواز لگے کہ اللہ اور بندے میں جوڑ ہو جائے، تعلق مضبوط ہو، اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے مالک کے ساتھ، ہمارے پیدا کرنے والے کے ساتھ، ہمارے خالق کے ساتھ جو ہمارا رشتہ، ہمارا کنیکشن، ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا سبند کمزور ہو گیا ہے، اس کو ہم مضبوط کریں، پکا کریں۔ اس لیے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو، اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ قرآن پڑھو، اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ ذکر کرو،
اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا، گناہ سے بچو اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی ذات سے مضبوط تعلق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا سچا پکا یقین والا بندہ بنا دے، اور یہ جو تعلق اللہ سے بگڑا ہے یا ٹوٹا ہے یا ختم ہو گیا ہے، اللہ اس کو مضبوط ہمیں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، مسجد، اللہ کے گھر سے تعلق بڑھاؤ گے اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو گے اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ ذکر اللہ کا نام ہے، ذکر زیادہ کرو گے اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ نبی اللہ کے ہیں، نبی کی سنت پر چلو گے اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔